یہ ویڈیو آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے جب میں حج پہ ہوں. عمران بھائی کو کہا تھا کہ بھئی آپ اس دفعہ نہ جائیں کیونکہ ابھی موڈ اچھے نہیں ہیں. حج سے اٹھا کے لے جائیں گے, لے جاؤ اٹھا کے, اور منہ کالا کرنا ہے تو اور کر لو. اللہ تعالیٰ سے ایک ریکویسٹ ضرور کرنا کہ اللہ تعالیٰ سینے کو کھول دے, ہمارے حافظ صاحب کے سینے کو کھول دے, ان کے دل دماغ کو کھول دے, یہ ضرور اللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, میں ہوں آپ کا میزبان ثابت شاکر. آج کا پروگرام جی بالکل مختلف ہے اور بہت ہی میں ذاتی طور پر دلی طور پہ بہت زیادہ خوش ہوں, اور خوشی کی وجہ ایک تو آپ کو نظر آ رہی ہے, عمران ریاض بھائی بیٹھے ہیں, لیکن اس سے بھی ایک اور بڑی خوشی کی وجہ ہے کیونکہ آپ نے پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے مناظر دیکھے تھے کہ عمران ریاض بھائی جو ہیں وہ احرام باندھے تھے, احرام باندھ کر ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے, اور وہاں پہ آپ نے ڈھینگا مشتی دیکھی, اس کے بعد اور ریاستی جبر دیکھا, فستائیت دیکھی, اور انہوں نے 3 دفعہ اٹیمپٹ کیا عمرہ کرنے کی, اور لیکن ان کو اجازت نہیں ملی. حج پہ جانا چاہتے تھے, اجازت نہیں ملی, بلکہ ان کو گرفتار کر لیا گیا. اور اس کے بعد پھر ایک طویل سفر, مشقتوں بھرا, پھر یہ پہنچے ایک طویل سفر کے بعد, کافی تکلیف دہ سفر کے بعد ہمارے پاس. اور آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج یہ جا رہے ہیں سفر حج پہ. تو آج یہ جا رہے ہیں سفر حج پہ, اور میرے لیے یہ خود سعادت کی بات ہے کہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ پہلے تو میں تھوڑا سا ڈر رہا تھا, میں پھر آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا. تو ایک تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ جناب آپ جب بھی جائیں تو مجھ سے مل کے ضرور جائیے گا. تو آج ہماری ملاقات ہو رہی ہے, تو ذرا گپ شپ لگاتے ہیں. بالکل ڈیفرنٹ نوعیت کا یہ پروگرام ہے. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام صابر بھائی, بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. آپ کے سب سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. آپ نے بتا ہی دیا صابر بھائی. دیکھیں, میں 2022 میں ہم نے پلان کیا تھا کہ ہم حج پہ جائیں گے, کیونکہ 19 میں میرے امی ابو نے حج کیا تھا, ابو جی نے پہلے بھی کیا تھا, اور 2019 میں امی ابو دونوں گئے تھے, اور میرا ارادہ یہ تھا کہ 2022 میں ہم جائیں گے. حالات ایسے تھے, پھر ہم نہیں جا پائے, اور 2023 میں تو پکا ارادہ تھا, بلکہ جن لوگوں نے میرے ساتھ جانا تھا حج پہ وہ چلے گئے اور میں رہ گیا, کیونکہ مجھے وہ جبری طور پہ لاپتہ کر دیا تھا ایجنسیوں نے. میں ان کے پاس تھا, میں نے عید والے دن, اس سے پہلے بھی میں نے بڑا ان کو, وہ کہتا رہا میں انہیں کہ میں نے حج پہ جانا ہے بھائی, مجھے چھوڑ دیں, مجھے حج تو کرنے دیں آپ. تو انہوں نے کہا جی اگلے سال آپ ضرور انشاءاللہ حج پہ جائیں گے, تو اس سال آپ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے, ابھی آپ کا آرڈر نہیں ہے چھوڑنے کا. وہ میری عید بھی اندر ہی ہو گئی, حج بھی اندر ہی ہو گیا, مجھے بڑی تکلیف ہوئی, میں حج پہ نہیں جا سکا. میں نے اور میری وائف نے پلان کیا ہوا تھا 2023 میں, ہم نے سارا کچھ کیا ہوا تھا. جو لوگ ہمارے ساتھ جا رہے تھے وہ گئے بھی حج پہ. وہ جب میں چھوٹ کے آیا ایجنسیوں کی قید سے, انہوں نے مجھے بتایا بھی کہ ہم سارے حج پہ گئے اور ہم نے آپ کو بڑا مس کیا وہاں پہ, آپ کے لیے دعا بھی کی. پھر 2024 میں نے حج پہ جانا تھا, تو اور یہ مجھے کہا بھی تھا ایجنسیوں نے کہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ اگلے سال حج پہ چلے جائیں گے جب آپ چھوٹ کے اپنے گھر جائیں گے. پہلے تو وہ بتاتے نہیں کہ چھوٹوں گا, پھر انہوں نے بیچ میں مجھے کچھ لوگوں نے آسرا دیا کہ ایک دن آپ چلے جائیں گے اپنے گھر. میں پھر جب گھر آیا تو میرے دماغ میں یہ تھا کہ اب میں حج پہ جاؤں گا. تو میں نے دوبارہ حج کی تیاری کی تو دیکھا پھر نام انہوں نے ECL میں ڈالا ہوا تھا. میں نے کیس لڑنا شروع کیا, لڑتے لڑتے میں ایئرپورٹ گیا حج کے لیے, یعنی میں نے 3 دفعہ ٹکٹ لیے, اور تینوں دفعہ میں نے ہائی کورٹ کے کہنے پہ لیے. یہ عامر فاروق صاحب تھے چیف جسٹس, یہ آسرا دیتے تھے, میں ٹکٹ لے لیتا تھا, اور میں جب ٹکٹ لیتا تھا دوبارہ ایئرپورٹ جاتا تھا وہ پھر روک لیتے تھے, پھر جاتا تھا پھر روک لیتے تھے. تو فائنلی پھر ان کے فیصلے کے خلاف میں نے اپیل کی عامر فاروق صاحب کے, امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہا تھا. پھر وہ ڈبل بینچ لگا, اس میں بڑی مہربانی کی ارباب طاہر صاحب نے, اور جو سوات سے ہمارے جج ہیں, میرے ذہن سے نام نکل گیا, انہوں نے, ان 2 ججز نے, گل حسن اورنگزیب صاحب, یہ بڑے شاندار جج ہیں, ان دونوں نے مہربانی کی, کمال مہربانی کی. انہوں نے کہا, بلکہ سیکرٹری داخلہ کو کہا, ہم نے, اچھا انہوں نے کہا جی پیسے جمع کروا دیں. صدیق جان نے بیچارے نے فٹافٹ 10 لاکھ روپیہ وہاں جمع کروایا. اب میرے پاس تو پیسے نہیں تھے اس وقت, نہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں. صدیق جان نے فٹافٹ 10 لاکھ کا ارینج کیا, وہ جا کے ان کو وزارت داخلہ والوں کو پیسے بھی دیے کہ یہ گارنٹی آ گئی, اب تو بندے کو جانے دیں آپ حج پہ. ہم نے جا کے عدالت میں بتایا, انہوں نے ہمیں لکھ کر دے دیا.
اب میں ایئرپورٹ میں گیا تو ایئرپورٹ جانے سے پہلے مجھے بتایا جی کہ وہاں تو بڑی دنیا کھڑی ہے, آپ کو پکڑنے کے لیے تقریباً کچھ 200 کے قریب آدمی ہے, ہر دروازے پہ ہر جگہ پہ وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں, وہاں پہ ہر گاڑی کی ڈکیاں تک چیک کر رہے ہیں. میں نے کہا میں ڈکی میں تھوڑی جاؤں گا, میں شہباز شریف تھوڑی ہوں, حج پہ کو بندہ ڈکی میں جاتا ہے, میں تو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے جاؤں گا. تو میں پھر وہ احرام میں تھا, پھر میں رک نہیں سکتا تھا, کیونکہ جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں تو پھر آپ نہیں رکتے, بالکل پھر آپ کو ٹریول کرنا ہوتا ہے. میں نے کہا اگر زبردستی روکیں گے تو ٹھیک ہے, مجھے تو جانا ہے. تو علی نے مجھے بتا دیا پہلے سے کہ بھئی یہ آپ کو اریسٹ کر لیں گے, مجھے اندازہ ہو گیا ہے, وہاں پہ خبریں اچھی نہیں آ رہی ایئرپورٹ سے. بہرحال ایئرپورٹ پہ گئے, میں تو وہ پڑھ رہا تھا تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آج بھی میں یہ پڑھ رہا تھا. تو میں نے تو نیت پوری کی, نوافل پڑھے, میں حج کے لیے نکلا, وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھے زبردستی روک لیا. پولیس والے رو رہے تھے, پولیس والوں نے میرے گھٹنوں کو پکڑا, میرے سے ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگی. انہوں نے کہا جی ہمیں آپ معاف کر دیں. وہ کانپ رہے تھے کہ یہ ہم نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی کے ساتھ یہ والا ظلم نہیں کیا جو آپ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. اور میں نے کہا یار مجھے 3 سال سے حج پہ یہ نہیں جانے دے رہے, یہ ریاست چاہتی کیا ہے؟ اور صابر بھائی کیا میں پہلے حج پہ نہیں جا سکتا تھا؟ بالکل جا سکتا. فرض کریں اگر میں عدالت نہ جاتا اور میں افغانستان چلا جاتا جی ہاں, تو میں بڑے آرام سے حج پہ چلا جاتا. آرام سے میں یہاں سے افغانستان جاتا, افغانستان سے میں پیکج لیتا حج کا, وہاں سے میں جا کے حج کر لیتا اور حج کر کے واپس آ جاتا پاکستان, کسی کے فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلتا. تو مجھے انہوں نے, ان کو لگا کہ پتہ نہیں یہ روک کے کسی, میں سیریسلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی کے اندر کی نفرت ہے, بغض ہے, ورنہ حج پہ کون کس کو روکتا ہے؟ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ افسوس ہی اس بات کا نا کہ ہمارے پچھلے یہ جو رجیم ہے اس کا کوئی نہ قانون سے تعلق نہ آئین کے ساتھ تعلق. ایک ہوتا ہے موریلٹی ہوتی ہے, انسانیت ہوتی ہے, وہ ان کا وہ انسانیت بھی ختم ہو گئی. کچھ اصول ہیں, وہ کوئی لمٹس ہوتی ہیں کہ یہ بندہ حج پہ جا رہا ہے, عمرے پہ جا رہا ہے, اس کو ہم نے نہیں روکنا. دیکھیں اگر کوئی بندہ حج پہ جا رہا ہے اور وہاں سے وہ کمٹمنٹ توڑ دیتا ہے, یعنی وہ کمٹمنٹ دے کے گیا تھا نا میں عدالت کو کہ میرا اس تاریخ کو حج ختم ہو جائے گا, اس تاریخ کو میں عدالت میں آ جاؤں گا. ابھی سمیع ابراہیم صاحب گئے نا, اپنے بچوں کو ملے, واپس آ گئے نا, جو کمٹمنٹ دی وہ پوری کی. کمٹمنٹ میں نے بھی پوری کرنی تھی. میں دوبارہ اس عدالت میں گیا تھا کہ جناب مجھے حج پہ نہیں جانے دیا, جج صاحب میں آ گیا ہوں, خطرے کے باوجود گیا تھا. تو جج صاحب نے کہا آپ کو آنے کی ضرورت نہیں, ہم خود ان کو دیکھ لیں گے, وہ کیس ابھی بھی پینڈنگ ہے وہاں پہ. تو میری یہ نیت تھی. اور میں آپ کو بتاؤں جب میں پاکستان سے افغانستان کراس کر رہا تھا نا, جب میں نکلا ہوں پاکستان سے, اس وقت میرے دماغ میں جو بڑی 2-3 چیزیں تھیں, ان میں ایک میرا حج تھا کہ انہوں نے مجھے 3 سال سے حج نہیں کرنے دیا. میں کہیں بھی پہنچوں گا, کسی بھی مقام پہ ہوں گا, میں اس سال حج ضرور کروں گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. آپ نے اور کچھ دوستوں نے بڑے تحفظات کا بھی اظہار کیا. وہ میں پوچھنے لگا تھا, میں نے تو عمران بھائی کو کہا تھا کہ بھئی آپ اس دفعہ نہ جائیں کیونکہ ابھی موڈ اچھے نہیں ہیں, کیونکہ بار بار جو میسیجنگ کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ جناب نفرت بہت ہے, بہت زیادہ نفرت ہے, اس طرح سے ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو میں نے عمران بھائی سے بات کی, میں نے کہا کہ آپ نہ جائیں. تو اس کے باوجود آپ نے کہا کہ میں نے جانا ہے. تو پھر انہوں نے مجھے زبردستی حج سے اٹھا کے لے جائیں گے, لے جاؤ اٹھا کے, اور منہ کالا کرنا ہے تو اور کر لو. میں کوئی ان کی گرفتاریوں سے ڈرتا تھوڑی ہوں. 10 دفعہ انہوں نے مجھے گرفتار کیا, انہوں نے مجھے اغوا کیا, مار کٹ کے دیکھ لیا. انہیں یہ پتا ہے یہ بندہ ڈرتا نہیں ہے, انہیں اس بات کا آئیڈیا ہے کہ یہ ڈرتا بھی نہیں ہے, کمپرومائز بھی نہیں کرتا. میں صرف اور صرف یہاں موجود ہوں اپنی آواز کے لیے کہ میری آواز یہ بند کر دیتے ہیں بار بار. میری آواز بولتی رہنی چاہیے, جو میرا حق ہے بولنے کا وہ ہونا چاہیے. اور زندگی میں اور بھی آپ کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, تو ان کو بھی مجھے ادا کرنا تھا. تو میں اپنی رسپانسبلٹیز کے لیے اپنے آپ کو, اپنی جان میں نے بچائی ہے فور دا ٹائم بینگ. گرفتاری سے کون ڈرتا ہے؟ یہ مجھے حج پہ آگے پکڑنا چاہتے ہیں اور منہ کالا کرنا نا انہوں نے, تو صابر بھائی وہاں پہ آ کے کر لیں, میری طرف سے ان کو کھلا چیلنج ہے. یہ اس سے زیادہ تو اور یہ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ. آپ خیریت سے آئیں گے, خیریت سے جائیں گے, خیریت سے آئیں گے. اور یہ کر بھی کیا سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کر کیا سکتے ہیں آپ اس کے بعد؟ اس کے علاوہ صابر بھائی یہ سوچ تو آپ نہیں بدل سکتے ہیں, سوچ نہیں بدل سکتے, یہ بات صحیح ہے. کیونکہ ابھی بھی پاکستان کی تاریخ میں مجھے وہ بتا رہے تھے دوست کہ ایک ہی آدمی ہے جس کو حج سے روکا گیا, اور وہ میں ہوں. یہ کسی کے ساتھ انہوں نے یہ والی زیادتی نہیں کی, کسی کے ساتھ یہ والا ظلم نہیں کیا. میں نے یہ پورا سال جس تکلیف میں گزارا ہے نا, میں صابر بھائی آپ کو بتا نہیں سکتا. مجھے دوستوں نے کہا کہ عمرے پہ چلو, میں نے کہا جی میں نے پہلے 2 مرتبہ عمرہ کیا ہوا ہے,
ابھی جب میں نکلا تھا تو مجھے عمرہ بھی میں کر سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ میں اب اللہ کے گھر حج کرنے کے لیے انشاءاللہ جاؤں گا انشاءاللہ. اور اب وہ وقت آ گیا ہے. میں آج ٹریول کرنے جا رہا ہوں صابر بھائی، اور یہ ویڈیو شاید اس وقت اپلوڈ ہوگی جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں حج پہ چلا گیا ہوں. بالکل انشاءاللہ. اور یہ میں ریکارڈ بھی اس لیے کروا رہا ہوں کہ چند چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں. میں کیمرے میں دیکھ لوں آپ جی بالکل بالکل آئیں. میں چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں جی، کہ یہ ویڈیو آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے جب میں حج پہ ہوں. دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو میں اپنا آرام سے حج کر کے واپس آ جاؤں گا، یا پھر سے پاکستان کا نظام جائے گا، یہ سعودی عرب کی منت کریں گے، ترلا کریں گے. ہو سکتا ہے کوئی یہ وہاں پہ شرارت کرنے کی کوشش کریں، مجھے اٹھانے کی کوشش کریں، اغوا کرنے کی دوبارہ کوشش کریں. تو ٹھیک ہے نا، کریں. اس سے پہلے بھی انہوں نے یہی کیا تماشا، یہ دوبارہ کر کے دیکھ لیں. ان کا طریقہ کار ہی ہے، اختلافی آواز کو یہ برداشت نہیں کرتے. میں آج سن رہا تھا آرمی چیف کو، انہوں نے کہا جی کوئی چین اور امریکہ کی فوج پہ تنقید کرتا ہے تو سر چین اور امریکہ کی فوج ماشاء اللہ تو نہیں لگاتی نا، ان کی حرکتیں ہی نہیں ہیں تنقید والی. اور فوج پہ کون تنقید کرتا ہے؟ فوج کی تو سارے تعریف کرتے ہیں. تنقید ہوتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گندی پالیسیوں کی، جس کے تحت وہ ملک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے تحت وہ قابو کرتے ہیں پورے نظام کو، جس کے تحت وہ حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں، جس کے تحت وہ اداروں پہ قبضہ کرتے ہیں، جس کے تحت وہ عدلیہ پہ قبضہ کرتے ہیں، جس کے تحت وہ جبری طور پہ لاپتہ کرتے ہیں، میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ چیزوں کے اوپر تنقید ہوتی ہے. اگر یہ چیزیں نہ کریں تو چین اور امریکہ کی فوج کی طرح، یعنی انڈیا کی فوج جنگ ہاری ہوئی ہے لیکن ان کے ملک میں ان کی جو پالیسیز ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، ان کے اوپر تنقید نہیں ہو رہی. پاکستان کے اندر آپ لڑائی جیتے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو عزت دی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی تنقید کی زد میں. وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ لڑتے کتنا اچھا ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آپ نے یہ بھی کہا کہ آئین میں کوئی اجازت نہیں ہے کہ فوج کے اوپر تنقید کی جا سکے. تو سر آئین میں تو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ حکومت بنائی جائے اور گرائی جائے. آئین تو اور بھی بہت کچھ کہتا ہے. اور پاکستان میں اگر کبھی آئین ٹوٹا ہے تو زیادہ تر آئین تب ٹوٹا ہے جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے آئین توڑا اور ملک پہ قبضہ کیا ہے، ورنہ اس ملک میں تو آئین ٹوٹا ہی نہیں. سویلین بچارے کیا آئین توڑیں گے؟ ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو توڑ نہیں سکتے، قانون کے ساتھ بندھے ہوئے. تو میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا صرف اور صرف مقصد ہے اپنا جو مذہبی فریضہ ہے اس کو ادا کرنا، اور اس کے بیچ میں جو رکاوٹ ڈالے گا میرا رب جانے اور وہ جانے. اس سے پہلے بھی میں حج کرنے جا رہا تھا، میری خالص نیت تھی حج کرنے کی، اور بار بار ٹکٹ میں نے لیے، اور وہ ٹکٹ آپ کو پتا ریفنڈ بھی نہیں ہوتے صابر بھائی. اور میں نے یہاں سے بھی ابھی جو حج کا سارا وہ سسٹم لیا، میں نے کوشش کی کہ میں صحیح ٹائم پہ جاؤں، صحیح ٹائم پہ حج کروں اور واپس آؤں. تو میری نیت خالصتاً میرے رب کو راضی کرنے کی ہے، میری نیت حج کا فریضہ ادا کرنے کی ہے. اللہ تعالیٰ میرا حج قبول کرے. پورے پاکستانیوں سے سب سے درخواست ہے آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا حج قبول کرے اور میری دعائیں قبول کرے. میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا، پاکستان کے لیے دعا کروں گا، صابر بھائی آپ کے لیے بھی، سب کے لیے. اور انشاءاللہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ الٹیمیٹلی آنا تو سب نے پاکستان میں، ہم نے رہنا بھی پاکستان میں. آپ وہاں پہ جائیں گے، بے شمار دعائیں کریں گے، اور ظاہر دعاؤں کا ہی وہ. تو کوئی 3 دعائیں بتائیں. وہ تو اللہ کا اور میرا معاملہ ہے، اللہ کا اور میرا معاملہ. دیکھیں میں نا صابر بھائی اللہ رب العزت کے ساتھ، آپ پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کیا کہیں گے؟ یار میں پاکستان کے بارے میں جب سوچتا ہوں نا تو میں پاکستان کو ایسا نہیں دیکھنا چاہتا جیسا وہ اب ہے. میں پاکستان کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں. میں چند ہاتھوں کے اندر جکڑا ہوا پاکستان نہیں دیکھنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ میرے پاکستان کے اندر ایک عام آدمی کی رائے کا بھی اتنا ہی احترام ہو جتنا خاص لوگوں کی رائے کا احترام ہوتا ہے. بند کمروں کے اندر بیٹھ کے 10 لوگ فیصلہ کریں، اس سے بہتر ہے 10 کروڑ لوگ ایک صوبے کے فیصلہ کریں کہ وہاں کیا ہوگا. میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سے رول آف لا ہے، آزادی اظہار رائے ہو. اگر تو جمہوری نظام چلانا ہے تو پراپر جمہوریت کے طریقے سے چلے، عدلیہ آزاد ہو، میڈیا آزاد ہو، لوگوں کو رائے قائم کرنے کی آزادی ہو، اور جس کا جو کام ہے وہ اتنا کام کرے. میں وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی جن ملکوں میں بھی میں گھومتا رہا ہوں صابر بھائی، آپ نے بھی کئی ملک ٹریول کیے ہیں، یہاں اور پاکستان میں فرق کیا ہے؟ ہمارے وسائل بھی زیادہ ہیں، مین پاور بھی زیادہ ہے، لوگ بھی بہت اچھے ہیں، نوجوانوں کی تعداد بھی زیادہ ہے. فرق صرف سسٹم کا ہے. سسٹم کا، ان کا سسٹم پبلک کو ڈیلیور کرتا ہے، ہمارا سسٹم پبلک کو ڈیلیور نہیں کرتا. ہمارا سسٹم پبلک سے چھین کر چند مخصوص لوگوں کو ڈیلیور کرتا ہے. یہ فرق جب پیدا ہو جائے گا تو پاکستان ایک ویلفیئر سٹیٹ بن جائے گا. تو میں چاہتا ہوں پاکستان ایک ایسی ویلفیئر سٹیٹ بنے
جس میں لوگوں کی رائے کا احترام کیا جائے, قوانین لوگوں کے لیے بنے اور لوگوں کے لیے امپلیمنٹ ہوں اور رول آف لا ہو وہاں پہ. اللہ تعالیٰ سے ایک ریکویسٹ ضرور کرنا کہ اللہ تعالیٰ سینے کو کھول دے, ہمارے حافظ صاحب کے سینے کو کھول دے, ان کے دل دماغ کو کھول دے. یہ ضرور اللہ تعالیٰ سے. اچھا, میں دعا ہی دیتا ہوں ویسے صابر بھائی, جس کو بھی دیتا ہوں. میں سیریسلی آپ کو بتاؤں, میں ایسا بندہ ہوں, میں بد دعا دینے سے ڈرتا ہی بہت. بد دعا نہیں دینی, میں کبھی کسی کو دیتا ہی نہیں. میرے ساتھ یہ حافظ عاصم منیر صاحب نے کیا نا جو کیا, انہوں نے مجھے اغوا کروایا ایجنسیوں سے, انہی کو پتا تھا, لوگ ان سے جا کے باتیں بھی کرتے رہے. جو لوگ ان کو ملے, انہوں نے میرے بارے میں جو باتیں کی, آرمی چیف نے, مجھے ساری باتیں پتا ہے. انہیں کیا لگتا ہے کہ انہوں نے میرے بارے میں کسی کے ساتھ کوئی بات کی اور اس نے آ کر مجھے نہیں بتایا. دیکھیں, انہوں نے ریٹائر ہو جانا, چلے جانا ہے, ان کو یہ پتا ہے کہ عمران ریاض نے, صابر شاکر نے یہی رہنا ہے, حامد نویر نے بھی یہی رہنا, باقیوں نے بھی یہی رہنا, عارف حمید بھٹی نے کل کو دوبارہ وہی کام کرنا جو وہ پہلے کر رہے تھے, سب کو پتا ہے. تو وہ لوگ جنہیں یہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں وہ آ کر ہمیں بتاتے ہیں. بالکل بتاتے ہیں, اور وہ اس لیے بتاتے ہیں کہ بھئی ان کے ساتھ تو تعلق ہمیشہ رکھنا ہے, انہوں نے تو ریٹائر ہو کے چلے جانا ہے. جی, تو وہ انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا, لیکن اس کے باوجود میرے دل سے کبھی بددعا نہیں نکلی. بددعا دینی بھی نہیں ہے, جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ بددعا تو ہے ہی نہیں. دعا ہی دعا ہے, ہدایت کی دعا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنا کہ ان کے دل اور دماغ کو, ان کے جو کھول دے. یہ اس دنیا کو نا, پاکستان کو, یہ دنیا کی عوام کی نظروں سے بھی دیکھیں کہ عوام کیا معصوم. صاحب بھائی دیکھیں, ان کا یہ صرف نا, میں بتاؤں, یہ اپنے ڈومین میں واپس چلے جائیں, چھوٹے دماغ کے ساتھ چلے جائیں, بڑے دماغ کے ساتھ چلے جائیں, اپنی ڈومین میں واپس جائیں. بھائی تانوں تنخواہ مل دی, اپنا کام کرو, لوگوں کو انہوں نے کام کرنے دو. دیکھیں, جو ایکچولی ذمہ داری ہے نا وہ سیاستدانوں کی ہے. میں نے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ سیاستدانوں کو اس وقت عمران خان کی مقبولیت سے ڈرنا نہیں چاہیے, بلکہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. سیاستدان ہوں گے تو پھر ہے نا سر, انہیں دیکھیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, 2 دفعہ ایک بندہ صدر رہ چکا ہے, دوسرا جو اس وقت کا وزیر اعظم ہے وہ دوسری دفعہ کا وزیر اعظم ہے, ایک 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکا ہے. یہ بڑے سیریس لوگ ہیں, سنجیدہ لوگ ہیں اور پرانے لوگ ہیں, چاہے ان کی منجی ٹوٹ گئی ہے, جو بھی ہو گیا. اب عمران خان کی مقبولیت سے ڈرنے کی بجائے اس سے فائدہ اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ کے لیے پیک کر دیں کہ جناب یہ آپ کا رول ہے, اس سے باہر آج کے بعد آپ نے نہیں نکلنا. اس سے علاوہ آپ کو کون سا موقع ملے گا؟ فرض کریں عمران خان یہ سارا خود ہی کر لیتا ہے پبلک کے ساتھ مل کر, تو آپ مجھے بتائیں ان کے پاس موقع ہوگا دوبارہ؟ نہیں, ان کے پاس تو پبلک اسٹیبلشمنٹ کو فکس کرے گی, یہ بات ہے. یہ میرے سے آپ لکھ کر رکھیں کہ پاکستان کے ملک کی جو پبلک ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو فکس کرے گی. آج کرے, 2 سال بعد کرے, 10 سال بعد کرے, یہ ہونا ہے ایک دفعہ ہونا. پاکستان کی پبلک نے اسٹیبلشمنٹ کو فکس کرنا ہے. یہ سیاستدان فیصلہ کرنا ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فکس ہونا ہے یا پبلک کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اس کی وجہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, آپ کو بھی پتہ ہے, 3 سال تو مجھے ہو گئے باہر, 3 سال سے زیادہ ہو گئے. مجھے جو بھی بندہ ملتا ہے نا جی, یہ میں حج پہ جا رہے ہیں عمران بھائی, جو بھی بندہ مجھے ملتا ہے جی, وہ کہتا ہے, ایک ہی جملہ بولتا ہے کہ جن پہ ہم اعتبار کرتے تھے, جن کو ہم اچھا سمجھتے تھے, جن کے ساتھ ہم وفا کرتے تھے, انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا ہے. یہ کسی کا نام نہیں لیتے, وہ لوگ مایوس ہوئے نا, لوگ مایوس ہوئے اور لوگ اپنے ادارے سے مایوس ہوئے. لوگ کہتے ہیں جی بڑا ہمارا وہ ادارہ رومانس تھا, مان تھا فوج کے ساتھ. دیکھیں پاکستان کی عوام کا ایک رومانس تھا جو اب بھی ہے. اگر وہ لڑائی لڑتے ہیں تو وہ ہے, لیکن جب وہ پاکستانیوں سے لڑائی لڑتے ہیں پھر وہ نہیں ہے. دیکھیں عمران خان کو مار کے کون سا فوجی مقبول ہو سکتا ہے اس ملک میں؟ سوال ہی پیدا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں انہوں نے, سہیل وڑائچ صاحب نے, ہمارے کچھ اور دوستوں نے ایک بیانیہ بنایا, انصار آبادی صاحب, کچھ اور دوست ہیں, انہوں نے کہا جی کہ عاصم منیر صاحب بہت مقبول ہو گئے. جی ہاں, میں نے سروے کروا لیا. بالکل, وہ اس کی ہم نے گنتی کروائی کو 12-13 ہزار اس کے اوپر کمنٹس آئے ہوئے, اور ہم نے سروے کروایا تھا بوٹ سے بچنے کے لیے کہ میسج میں آپ لکھیں 1 اور 2. سر وہ تقریباً کوئی ہم 1000 کے قریب چیک کرتے تھے تو کوئی 10 کے قریب نکلتے تھے عاصم منیر صاحب کے, 100 میں سے 1% سے بھی کم عاصم منیر صاحب کی مقبولیت ہے عمران خان کے مقابلے میں. اور یہ میں سروے کبھی نہیں کرواتا. دیکھیں ایک سرکاری ملازم کا, سیکیورٹی آفیسر کا, ایک لیڈر کے ساتھ, وہ بھی قومی سطح کا لیڈر,
موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. آپ اورنجز کو اور ایپلز کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. ایک آدمی کی ڈیوٹی الگ ہے نا, وہ سیکورٹی ڈیوٹی پہ سرکاری ملازم میں ریٹائر ہوگا گھر جائے گا. ایک آدمی قوم کا لیڈر ہے, لوگوں نے اس کو لیڈر تسلیم کیا ہوا, اس کا کچھ اور رہا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس میں کمپیریزن بنتا نہیں, لیکن ہمارے دانشور اتنے عقل مند ہیں, انہوں نے وہ کمپیریزن کر لیا. تو میں نے اسی لیے وہ پبلک کے سامنے رکھا کہ یار پبلک سے پوچھ لیتے ہیں. یہ ان کا نام, ان کے علاوہ 25 سال میں نے گزارے ہیں اسلام آباد میں. پرویز مشرف صاحب کا نا ریسنٹ پاسٹ وہی ہے نا, پرویز مشرف صاحب کو جا کے کہتے ہوتے تھے, ایسے لوگ ان کو جا کے کہتے تھے کہ جناب باہر تو آپ کا توتی بول رہے ہیں, آپ بس جی جناب صاحب آپ تن کے رکھو. وہ یہ جتنے بھی کہنے والے تھے نا ان سب نے ان کو قبر پہ پہنچا. جنرل صاحب کا بیڑا غرق. اچھا جنرل صاحب کا بیڑا غرق ہوا, صاحب کاف لیگ کبھی ہو گیا. یہ نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ کاف لیگ خود تباہ نہیں ہوئی, انہیں سیاست بھول نہیں گئی تھی, وہ تباہ ہوئے ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے. آج یہ بھی فوج کے, آپ دیکھیں نا نواز شریف صاحب کے, وہ میں پوسٹر دیکھ رہا تھا, ایک عاصم منیر فوٹو ہے, ایک مریم نواز, شہباز شریف اور نواز شریف یوم تکبیر. اس سے پہلے جو بیان المرصوص, وہاں پہ آرمی چیف اور باقی سارے. پھر اس کے بعد جناب ان کا الیکشن کمپین سمریال کی, وہاں پہ آرمی چیف کی فوٹو لگا کے وہ الیکشن کمپین کر رہے ہیں ان کے امیدوار. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی پی ایم ایل این نے یہ مان لیا ہے بطور سیاسی جماعت کہ ہمیں عاصم منیر صاحب لیڈ کر رہے ہیں یا ہم نے ان کے نام پہ ووٹ لینا ہے. یہ وہ اپنی جماعت کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. فور دا ٹائم بینگ اسٹیبلشمنٹ انہیں الیکشن جتوا سکتی ہے, لیکن جانا انہیں پبلک کے پاس ہے. یہ پوسٹر صابر بھائی یہ جتوا نہیں سکتی, فارم 47 دے سکتی. سر یہ دیکھیں نا ڈیجیٹل میڈیا کا یہ جتنے پوسٹر بن رہے ہیں نا, آپ کو کیا لگتا ہے یہ پوسٹر غائب ہو جائیں گے؟ شہریار افریدی کا ایک سٹیٹمنٹ تھا, جی ہاں ایک سٹیٹمنٹ جس میں اس نے کہا تھا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے, اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا وہ سٹیٹمنٹ. حالانکہ تھوڑے دن پہلے اس نے کہا یار ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس نے ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ دیا, اس نے کہا نہیں غلطی جو وہ مانا غلط, لیکن شہریار افریدی کی جان نہیں چھوڑ رہا وہ سٹیٹمنٹ آج تک. آپ مجھے بتائیں ان کی یہ جان چھوڑے گے یہ پوسٹر؟ بالکل نہیں. یہ بینرز, یہ جو ساری حرکتیں یہ کر رہے ہیں, یہ ان کی جان چھوڑیں گے جو ویڈیوز یہ بنا رہے ہیں؟ مجھے سب سے زیادہ اس پہ ہوتا ہے آج کل, گفتگو ہماری لمبی ہو رہی ہے. جی میں وہی دیکھ رہا ہاں, تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون سی خدمت ادا کر رہے ہیں کہ جنرل صاحب جی عمران خان صاحب سے بڑی نفرت کرتے ہیں. اچھا یہ جو کہ میں ان ٹاؤٹس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں غیرت عطا فرمائے. دیکھیں ہم بھی صابر بھائی ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک دور میں, لیکن خدا کی قسم اس لیول پہ کبھی نہیں ہم آتے. ہم نے اپنی ایک عزت برقرار رکھی ہوئی تھی. ہم سے ریکویسٹ کر سکتی تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ہمیں آرڈر نہیں دے سکتی تھی, اور ریکویسٹ بھی صرف وہ بارڈر کے معاملات میں کرتے تھے کہ جناب فلانا بارڈر ہے وہاں پہ صابر شاکر صاحب جا رہے ہیں, یا ارشد شریف صاحب جا رہے ہیں, یا عمران ریاض صاحب آپ جا رہے ہیں, فلاں جا رہا ہے, وزیرستان کو دیکھ لیں, آپریشن کو دیکھ لیں, بارڈر کو دیکھ لیں. یہ کاموں کے لیے ہمیں ریکویسٹ کرتے تھے. جب یہ ان کا پی ایم ایل این کے ساتھ جھگڑا ہوا تو نیب کے تھرو ہمارے پاس ساری فائلیں آئیں اور چیزیں آئیں, ہم نے انہیں اسٹڈی کیا, ان سے سوال پوچھے, ان کے بعد جواب ہی کوئی نہیں تھے. معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس طرح تو کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ جس طرح پہ لے گئے کہ جناب آرمی چیف عمران خان سے شدید نفرت کرتے ہیں. یہ کیا سٹیٹمنٹ ہے؟ یعنی یہ کیسا بکواس سٹیٹمنٹ ہے کہ جی آرمی چیف کو عمران خان سے شدید نفرت ہے. آج ایک اور سٹیٹمنٹ آیا ہے, اور وہ یہ آیا ہے کہ القادر کیس لگے یا نہ لگے, عید سے پہلے لگے یا عید کے بعد لگے, عمران خان نے رہا نہیں ہونا. اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ تو سیدھا سیدھا پوری کی پوری جوڈیشری کے آپ نے کپڑے اتار کے ان کو آپ نے پھینک دیا. ہاں کہ جناب آپ کو جناب آپ نے انصاف نہیں دینا, انصاف کہیں اور. وہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ ہر دوسرے دن ہر عدالتی فیصلہ وہ پہلے بتاتے ہیں. ویسے اب تو ان کے لچھن سے بھی پتہ چلتا ہے, سارے پتہ ہے جی. اب تو سب کو آئیڈیا مخصوص نشستیں کدھر جانی ہے اور کون سا کام کدھر ہونا ہے. اب تو یہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ عمران خان باہر آئے گا اسٹیبلشمنٹ کو ہوش آنے سے, تو موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا فوجی قیادت جس طرح اپنے ٹاؤٹوں سے بیانات دلوا رہی ہے اور جس طرح کے اقدامات عدالتوں میں ہو رہے ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ جب تک ان کو پراپر جھٹکا نہیں ملے گا کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. پچھلے دنوں جب ان کو جھٹکا مل رہا تھا اور انڈیا والا ایپیسوڈ نہیں ہوا تھا تو یہ سب کو ٹیلی فونے کر کر کے ہر ایک کو منا رہے تھے, ہر ایک سے بات کر رہے تھے. آج کل ان کو ملی تھوڑی آکسیجن, تو یہ کب تک چلے گی؟ آپ ایک بلنڈر کریں گے, ایک غلطی کریں گے
اور منجی ٹھک جائے گی واپس. ایسا ہی ہے. چودھری اقتدار حسن صاحب کا مجھے یاد آ رہا ہے, وہ کہتے لطیف کوسا صاحب نے کیا کہا پتا, انہوں نے کہا زمین پہ تو لڑائی نہیں ہوئی تو فیلڈ مارشل کتوں بن گئے. وہ اپنی انہوں نے ابھی نہیں, میں آپ کو بتاؤں, ابھی تو لوگ ابھی بھی پاکستان کے جو عوام ہیں, صحافی, شہری, سیاستدان ورگ, وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم انجوائے کر رہے ہیں, پاکستان کو ایک کامیابی ملی ہے. ابھی وہ میرٹس اور ڈی میرٹس پہ تو گئے نہیں نا, کوئی جا ہی نہیں رہا ادھر کہ ٹھیک ہے ہمیں بہت اچھی کامیابی ملی ہے, اچھا ہے حاصل ہوا ہے. نہیں, انڈیا بھی ادھر سیلیبریٹ کر رہا ہے, ان کے جہاز گر گئے ہیں, اس وجہ سے بہت پریشان ہے وہ. ٹھیک ہے جی, وہ چائنا کا مال چل گیا تھا. پوری دنیا جڑی ہے وہ ساری تعریفیں کر رہی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اسٹیٹمنٹس دلوا رہے ہیں نا, یہ جو میسیجنگ کروا رہے ہیں کہ نفرت بہت زیادہ ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا, پھر یہ نہیں ہو سکتا, پھر تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایسے دوستوں کو یہ کسی اور کام پہ لگا دیں, کیونکہ ورنہ انہوں نے بیڑا غرق کر دینا ہے. آپ مجھے بتائیں نا, انہوں نے شہید ارشد شریف کو مار دیا, وہ ان سے مر گیا نہیں مرا, تو پھر یہ خود مر گئے. جنرل باجوہ کا لوگ نام لیتے ہیں دعا کے اندر, یا ارشد شریف کا لیتے ہیں؟ شہید ارشد شریف مرا نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں زندہ ہے نا, زندہ ہے. تو میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آج ارشد شریف زندہ ہے یا جنرل باجوہ زندہ ہے؟ کیونکہ لڑائی تو یہی تھی نا, جنرل باجوہ چاہ رہے تھے کہ وہ میرے مطابق کام کرے, وہ کہتے ہیں میں اپنے مطابق کروں گا. تو وہ تو اس وقت مقابلہ جنرل باجوہ کا اور ارشد شریف کا تھا. آپ مجھے بتائیں آج دونوں میں سے زندہ کون ہے؟ ارشد شریف. دونوں میں سے زندہ باد کون ہے؟ ارشد شریف. لوگ دعا کس کے لیے کرتے ہیں؟ ارشد شریف. تو یہ مار لیں گے عمران خان کو؟ بالکل نہیں, بالکل یہ نہیں کر سکتے. یہ لڑائی ہاریں گے, ان کو یہ لڑائی ہارنی پڑے گی. اور یاد رکھیں, ان کی بھی اور پاکستان کی بھی جیت اسی میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عوام سے یہ لڑائی ہار جائے. اللہ کرے کہ ہماری تو دعا ہے. دیکھیں میری خواہش یہ ہے بالکل کہ نواز شریف, پیپلز پارٹی, جتنے پرانے سیاستدان ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں اور اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور اسٹیبلشمنٹ کو اس کے اصل کردار میں واپس بھیج دیں, پھر ملک کو خود چلائیں. سر یہ برا چلائیں گے, اچھا چلائیں گے, بلیو می یہ فوج سے زیادہ بہتر ملک چلا لیں گے سیاستدان. دیکھیں بات یہ ہے کہ اور جو اس کے بعد سیاستدانوں کے خلاف بولے, دیکھیں ابھی ڈی جی ایس پی آر نے کیا کہا تھوڑے دن پہلے, یہ سیاستدان سارے کرپٹ ہیں. جی ہاں, کتنی بری بات ہے. آج آرمی چیف سے بھی ایسی کوئی اقتدار کے بکیں, اس طرح کا کوئی جملہ ان سے رپورٹ ہوا. دیکھیں کتنی بری بات ہے. آپ سیاستدانوں کو گالی دیتے ہیں, برا کہتے ہیں, لوگ انہیں جو ہے وہ ووٹ ڈالتے ہیں. ہمارے یہاں پہ طریقہ واردات یہ ہے کہ آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ آپ فوج کے خلاف ایک جملہ نہیں بول سکتے, اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, سیاستدانوں کو گالی دیتے ہیں, باقی سارے اداروں کو گالی دیتے ہیں. تو کوئی ایک بھی ادارہ یا انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے جس کی عزت رہنے دی گئی ہو, اور جب کسی انسٹیٹیوشن کی عزت بننے لگتی ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. ہم جتنے پروگرام کرتے ہیں سیاستدانوں پہ کرتے ہیں, ہم نے کبھی اس پہ پروگرام کیا کہ یہ کیوں ہوا, وہ کیوں ہوا, انٹیلیجنس فیلئر کیوں ہوا؟ دیکھیں فوج کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے, فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. میں آپ کو بتاتا ہوں, بات ہے پولیٹیکل ایجنڈے کی. جب ایک ملٹری لیڈرشپ, ملٹری لیڈر ایک پولیٹیکل ایجنڈا لے کر آئیں گے, وہ بھی ذاتی نوعیت کا, تو اس پہ تنقید, لوگ اختلاف کریں گے, اس سے اختلاف ہوگا, اور بنتا ہے لوگ, اس پہ اختلاف ہوگا, اور وہی بات ہوتی ہے. اب اس اختلاف کی وجہ سے, کیونکہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے نا 8 فروری 2024 کس کو نظر نہیں آ رہا, قاضی فائز عیسیٰ کیا بھول گئے ہیں, کس کو نظر نہیں آ رہا. آج جو جسٹس ہلالی ہیں, جسٹس مندوخیل ہیں, جسٹس امین ہیں, کیوں وضاحتیں کر رہے ہیں جی؟ نہیں, وہ چیف صاحب نے شاید یہ بھی کہا ہے, فیلڈ مارشل صاحب نے, کہ انقلاب جو آنا تھا وہ 1947 میں آ گیا تھا 14 اگست کو. اس کے بعد جناب اس طرح یہ ملک 2 ٹکڑے بھی ہوا ہے بیچ میں. تو وہ بنگلہ دیشیوں کے لیے وہ ایک انقلاب تھا, وہ اپنا ملک ہی علیحدہ کر کے لے گئے. یہ ملک جو ہے اس میں یہ جو ابھی 8 فروری 2024 کو ہوا ہے, اس سے بڑا انقلاب کون سا ہوگا؟ اور دیکھیں انقلاب ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر وہ سٹیٹس کو ہمیشہ انقلاب سے ڈرتا ہے. صابر بھائی جو سٹیٹس کو ہے نا, ون لائنر یہ ہے, جو بھی سٹیٹس کو ہوگا, جس کیفیت میں ہوگا, جس ملک میں ہوگا, جس پوزیشن میں ہوگا, وہ انقلاب کے نام سے ہمیشہ ڈرتا ہے. اور وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے انقلاب نہیں آنا, کبھی نہیں آنا, آئے گا ہی نہیں, لوگوں کو قائل کرتا ہے اس کے اوپر. سافٹ ریولوشن اس ملک میں آ چکا ہے. لوگوں نے ووٹ کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو ناکوں چنے چبوائے, ان کو دھول چٹائیے, ان کے ماتھے پہ لکھ دیا اسٹیبلشمنٹ کے کہ شکست. یہ ووٹ کے ذریعے لوگوں نے اس کو سافٹ ریولوشن کہتے ہیں, وہ آ گیا. اب اگر یہ کسی اور چیز کے انتظار میں ہے تو وہ بھی آ جائے گی ایک دن. اگر انہوں نے 2 قومی نظریہ ثابت کرنا ہے
کہ دو قومی نظریہ ہے تو پھر انہیں بنگلہ دیش کے ساتھ دوبارہ کنفیڈریشن پہ کرنی پڑے گی، کیونکہ قائد اعظم کا پاکستان تو وہ تھا، آپ کو پتہ ہے پاکستان، متحدہ پاکستان جو تھا وہ پوری دنیا میں ایک معجزاتی ریاست تھی، 2 ونگز، 1000 میل کا فاصلہ، ہاں، اور دونوں جڑے ہوئے اور سوورنٹی، ایک سوورن کنٹری تھی اور سیم اس پہ پیٹرن پہ چلتی، ٹھیک ہے جی، سوورن، اور درمیان میں 1000 میل معجزہ تو وہ تھا، وہ معجزہ تھا۔ اس معجزے کو ہم نے 71 میں غرق کر دیا، اور وہ اندرا گاندھی نے ویسے نہیں کہا تھا کہ میں نے بحیرہ عرب میں 2 قومی نظریے کو غرق کر دیا، اگر اس کو واپس لائیں تو میں کہتا ہوں ہم آپ کو نہیں اور کچھ نہ کریں، اب اتنا بڑا عہدہ ہے فیلڈ مارشل کا، میں تو امید کرتا ہوں ان سے کہ یہ کشمیر کو فتح کر کے ہمیں دیں گے انشاءاللہ، مقبوضہ کشمیر واپس پاکستان کا حصہ بنے گا۔ دیکھیں میرا وہاں پہ گھر ہے، میرے سے زیادہ کس کو جلدی ہوگی جانے کی، میرے رشتہ دار وہاں رہتے ہیں، میں تو وہاں جاؤں گا، سب سے پہلے جاؤں گا، تو وہ کریں اگر وہ کر سکتے ہیں تو، اور کرنا چاہیے بالکل کرنا چاہیے جی۔ تو آپ سر جائیں حج پہ۔ تھینک یو ساجد بھائی، میری سب سے گزارش ہے کہ میرے سفر کے لیے دعا کریں، میں خیریت سے جاؤں، خیریت سے واپس آؤں، اور دوسری آپ لوگ یہ بھی دعا کریں کہ جلدی پاکستان کے حالات بہتر ہوں اور ہمیں گرین سگنل ملے ہمارے دوستوں کی طرف سے جو ہمارے مہربان ہیں، جو ہمیں چیزیں بتا دیتے ہیں کہ جناب ابھی آپ کے لیے حالات یہ ہیں۔ تو مجھے تو ان مہربانوں نے منع کیا تھا کہ حج پہ نہیں جانا، لیکن میں نے جانا ہے، وہ میرے اور میرے رب کی کمٹمنٹ ہے، میں اس کو پورا کروں گا انشاءاللہ۔ باقی اس کے جو بھی نتائج ہوں گے وہ میرا رب جانے، اور جو ظالم ہے ظلم کرنے والے وہ جانے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ ہم پاکستان میں بھی جلدی واپس آئیں، حالات بہتر ہوں، اور میں آپ سب کے لیے دل سے انشاءاللہ وہاں دعا کروں گا۔ میرے لیے جی خاص طور پہ دعا کریں جی صاحب ضرور انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔